الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، سچی بات یہ ہے کافر لوگ ایمان والوں کے کھلے دشمن ہیں اور تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سورۃ نساء پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 101 101۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز قصر کا حکم دیا ہے، اور چونکہ ان سے پہلی آیات میں جہاد کا حکم تھا، ہجرت کا حکم تھا، جہاد میں بھی انسان کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہجرت میں بھی انسان کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصر نماز کا حکم دے دیا۔ چلو بھائی مزے کرو، سفر ہے اور آپ کے پاس ظاہر ہے ٹائم کی کمی ہے، تو آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ سمجھیں، سفر وہ مراد ہے جو واقعتاً سفر ہو، اور اس کی جو منزل متعین کی ہے وہ ہے 16 تیا کتنی ہوتی ہے 48 میل، سب میری طرح کمزور ہے ریاضی میں۔ 48 میل یہ کوئی 77 کلومیٹر، اور بعضوں نے کہا 88 کلومیٹر بنتی ہے، جتنی بھی بنتی ہو 77 تو ہے نا۔ اگر آپ 77 کلومیٹر سفر کے ارادے سے جا رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھیں، آپ کا سفر اس وقت سفر کہلاتا ہے جب آپ اپنے علاقے کی حدود کراس کر جاتے ہیں۔ 77 کلومیٹر سفر کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں۔ آپ اپنے علاقے کو کراس کر کے کہیں جا رہے ہیں تو آپ مسافر شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پر کراچی کا رہنے والا کراچی میں کہیں بھی گھومتا رہے تو ظاہر ہے وہ کراچی کا ہی رہنے والا ہے۔ اب وہ سفر میں جا رہا ہے تو جب کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا، مثال کے طور پر ہم اس طرف جاتے ہیں تو یہ جو گھگر پھاٹک آتا ہے یہ کراچی کی ہماری حدود ہے، اس طرف ہم چلے جاتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن ہے، بحریہ ٹاؤن کی یہ ہماری آخری حدود ہے۔ یہاں سے آگے ہم مسافر کہلائیں گے۔ کیا مطلب یہ کہ یہاں گگر پھاٹک کے بعد اور ادھر بحریہ ٹاؤن کے کراس کرنے کے بعد ہم سفر والی نماز پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ابھی سفر شروع کیا، کھڑے ہیں کراچی میں اور لانڈی اسٹیشن پہ 2 رکعت نماز شروع کر دی، کیوں جی ہم تو مسافر ہیں، نہیں۔ تیسری بات یہ سمجھیں، چوتھی بات، سفر میں 4 رکعت والی نماز ہو جاتی ہیں 2۔ ظہر 4 کی بجائے کتنی پڑھیں گے؟ بولو بھائی۔ عصر، عشاء 2، مغرب 3 ہی رہیں گی، فجر 2 ہی رہیں گی۔ علم میں کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان میں پھر تقسیم نہیں ہے کہ جناب مغرب کی 3 کی بجائے 1.5 پڑھ لیں یا فجر کی 2 کی بجائے 1 پڑھ لیں نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز 2 پڑھتے تھے اور مغرب میں 3 ہی پڑھتے تھے، ان میں پھر کمی نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہم عشاء کی نماز فرض تو پڑھیں گے 4 اور وتر کتنے پڑھیں گے؟ 3، اس میں بھی کمی نہیں ہے۔ بھائی وتر پڑھنا ضروری ہے، جس طرح فرض چھوٹ جائیں تو اس کی قضا لازم ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر وتر چھوٹ گئے تو اس کی قضا لازم ہے۔ تو وتر بھی ادا نہیں ہوگا، مغرب کی نماز بھی آدھی نہیں ہوگی اور فجر کی نماز بھی آدھی نہیں ہوگی۔
فجر کی نماز کی سنتیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا رکعتین قبل الفجر ولو طردتم الخیل، اگر تمہیں گھوڑے روند ڈالے نا تب بھی فجر کی 2 سنتیں مت چھوڑو۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، فجر کی سنتوں کی جتنی تاکید ہے نا کہ ضرور پڑھو، اتنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھار مجھے یہ خیال ہوتا آقا علیہ السلام فجر کی سنتیں اتنی مختصر پڑھتے، مجھے یہ خیال ہوتا پتہ نہیں حضور نے قاعدہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، اصل میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں بھائیوں، اصل نیکی کرنا نہیں ہے، اصل نبی کی بات کو ماننا ہے، اصل اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ ورنہ سارے ہمارے یہ جو خشک لوگ ہوتے ہیں نا، خشک صوفی، وہ کیا کہیں گے، یار تم پاگل ہو یار، نماز ہی پڑھنی ہے نا تو ہم 2 کی بجائے 4 کیوں نہ پڑھیں؟ نہ، 2 ہی پڑھنی ہے۔ بیت اللہ شریف حج کا موقع ہے، نہیں رہنا ہے بیت اللہ میں، بھاگو مینا میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، عرفات پہ جاؤ۔ کیا خیال ہے صاحب؟ اب ایک آدمی یہ کہے نہیں جی بیت اللہ شریف میں تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے اور اتنا ہے، میں نہیں جا رہا ہوں عرفات، بس میں بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہوں، تو حج ہو جائے گا؟ ہم کہیں بھاگ بھائی یہاں سے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننا آ جائے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ 5ویں بات یہ سمجھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، نہیں چلو اس کو میں بعد میں کرتا ہوں، 6ٹھی بات میں۔ 5ویں بات یہ سمجھیں بھائیو کہ سفر میں سنتیں ہیں یا نہیں؟ فرض تو ہو گئے آدھے، سنتوں کا کیا کریں گے؟ بھائی یاد رکھیں ایک جملہ، اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام اللہ فیضہ اکثر فرماتے ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو فرض ہیں یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے، اور یہ جو سنتیں ہیں نا یہ محبوب کی محبت کا تقاضا ہے، حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم سنتیں پڑھیں۔ فرض آدھے ہو گئے سفر میں، اللہ کا حکم ہے بالکل درست ہے۔ سنتیں اگر آپ کو ایمرجنسی نہیں ہے، گاڑی نکلنے کا خطرہ نہیں ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہیں رہ جانے کا خطرہ نہیں ہے، آپ سنتیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ ٹرین میں ہیں، آپ اسٹیشن پر اتریں، گاڑی نکل جائے گی، پھر سنتیں نہیں ہیں، پھر سنتیں معاف۔ سمجھ رہے بھی میری بات؟ ہمارے یہاں اچھا سفر کے بھی آداب ہے نا، اللہ اکبر۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے سفر کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مغرب کے 3 رکعت فرض 2 منٹ میں پڑھے جائیں۔ بعض خشک صوفیوں سے پالا پڑتا ہے، توبہ۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر ہو رہا تھا، ہمارے ساتھ ایک اور قاری صاحب بھی تھے، ایک جگہ اسٹیشن پر گاڑی اتری، اب مجھے یاد نہیں ہے حیدرآباد تھا یا اس طرح کوئی 10 منٹ گاڑی کا اسٹاپ، تو والد صاحب نے کہا چلو بھائی یہ چلتے ہیں اور جلدی جلدی پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ لیں۔ تو جلدی جلدی وضو کیا، ہمارے قاری صاحب بیچارے وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو والد صاحب نے ان سے کہا قاری صاحب آگے ہو جائے، نماز پڑھیں لیکن مختصر پڑھائیے۔ اب جناب قاری صاحب تھے، انہوں نے جناب وہ لمبی قرات شروع کر دی اور ادھر سے گاڑی نے پاؤں کی آواز دی۔ اب تو قاری صاحب کے نہ جوتے نظر آتے تھے نہ مصلی نظر آتا تھا۔ تو سفر کے آداب ہیں، سفر میں نماز مختصر پڑھائیں، 3 کی بجائے 1 دفعہ سبحان رب العظیم کہیں، 1 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھائیں۔ ہم ایک دفعہ سفر میں علماء کرام تھے کافی، تقریباً 30-40 تھے، کہیں سفر تھا، تو ایک جگہ عصر کا وقت ہوا، ہمارے استاد جی ہمارے ساتھ تھے، مجھے آگے کر دیا، تھی عصر کی نماز، میرے کو یاد پڑتا ہے 3 منٹ میں شاید میں نے پڑھا دی۔ مجھے بعد میں کہنے لگے سچ بتاؤ یہ نماز پڑھانا کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا سر یہ آپ سے ہی تو سیکھا ہے، آپ سے ہی تو سیکھا ہے۔ کہ بالکل یہ اصل سنت کے مطابق نماز ہے، انسان اپنے مقام پر ہو، انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے۔ انسان سفر میں چلا گیا، ٹرین نکل جائے گی، جہاز نکل جائے گا، سواری نکل جائے گی، خدا نخواستہ بچے آپ کے ساتھ ہیں، وہ بیچارے کہاں پریشان ہوتے پھریں گے؟ تو بھائی اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، گاڑی کے نکلنے کا خطرہ ہے، جلدی ہے، تو ایسی صورت میں سنتیں معاف ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، گاڑی کو ابھی دیر ہے یا خدا نہ خواستہ گاڑی خراب ہو گئی اور اس کے بننے میں 2-3 گھنٹے لگنے، تو فضول گپ شپ، فضول ہوٹل پر بیٹھنا، فضول وقت گزارنا، اس سے اچھا ہے نا انسان سنتیں پڑھ لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے حضور سفر میں ہوتے تب بھی جب سورج ڈھل جاتا، اس کے بعد جب سورج چڑھ جاتا یعنی چاشت وقت، تب بھی حضور 2 رکعت سنتیں نہیں چھوڑتے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، اللہ اکبر، ایک دفعہ اتنا شرمندہ ہوا، میرے ساتھ 1-2 تبلیغی ساتھی تھے سفر میں، روڈ ہی غالباً جا کے گاڑی روکی، مجھے کہا کہ جی آدھا گھنٹہ یہاں اسٹاپ ہوگا گاڑی کا یا 20 منٹ۔ ہم نیچے اترے، ہم نوجوان تھے، یہ 2008-9 کی بات بتا رہا ہوں، لا ابالی پن، بے پرواہ۔ اور میں نے کہا، ہمارے ساتھ 1-2 نوجوان، میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو مجھے کہنے کہ کھانا کھانا ہے۔ میں نے کہا چلو، اور کھانا کھا کے ہم فارغ ہوئے۔ یقین کریں وہ ہمارے جو تبلیغی ساتھی تھے، میں نے دیکھا وہ مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو، یہ ہے اصل اللہ سے لو لگانا، اللہ کی محبت۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں بھائیو، دنیا کی شرابوں میں کیا مزہ ہوگا اور دنیا کی لذتوں میں کیا مزہ ہے جس شخص کو سجدے میں اللہ سے ملاقات کا مزہ حاصل ہو جائے، اور جس کو آنسو بہانے میں اور تڑپنے میں جس کو لذت مل گئی، اس کو دنیا کی چیزوں میں کہاں لذت ملتی؟ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ فرمان لگے، حضرت مفتی صاحب، غفلت میں بھی اللہ کا نام لیا جائے تو فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر حضرت نے فرمایا، وہ ایک دفعہ مجنوں جو ہے نا ریت پہ لیلا کا نام لکھ رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ وہ تمہیں تھوڑی دیکھ رہی ہے کہ تم یہاں نام لکھ رہے ہو، کہ وہ دیکھ رہی ہے نہیں، لیکن میرے دل کو تو تسکین ملتی ہے نا، اللہ کا نام جس طرح بھی لیا جائے۔ خیر بات ہو رہی تھی، اگر سفر کے اندر جلدی نہیں ہے، گاڑی کو دیر ہے، یا اپنی گاڑی میں انسان جا رہا ہے اور ظاہر ہے اس میں تو کوئی جلدی نہیں ہوتی، آپ آرام سے اسٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو بھائی پھر وہاں سنتیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چھٹی بات، قرآن کریم ہمیں کہتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ بھائی اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے، یا تم جہاد میں ہو یا تم سفر میں ہو، تو قصر کی نماز کرو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم پاکستانی لوگ اب جب سفر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے؟ بولو، ہم جہاد میں ہوتے ہیں تو پھر تو نماز آدھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت یعلا بن امیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، میں نے کہا جی قرآن تو کہتا ہے جب آپ کو خوف ہو یا خطرے میں ہو تب آپ سب قصر نماز پڑھیں، تو اب ہم سفر کرتے ہیں تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی سوال میرے دل میں پیدا ہوا تھا، اور یہی سوال میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کیا تھا۔ کروڑوں 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 سلام ہو صحابہ اکرام پر کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے سوالات کیے، اور حضور نے ان کے سوالات کے جواب دے کر ہمارے لیے دین کی راہیں ہموار کر دی۔ وہ سوال کرتے اور دین کے دروازے کھل جاتے تھے، تو فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا، تو حضور نے فرمایا یہ نماز یعنی قصر نماز، هذه صدقۃ من اللہ فاقبلوا، ارے بابا یہ قصر کی نماز اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، چلو اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ لہٰذا اب ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ جب سفر میں ہوں گے تو قصر نماز پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اب جو آخری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کسی نے زیادہ بزرگ بننے کی کوشش کی سفر میں، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، اب اگر 4 رکعت میں ہے، اس نے 4 پڑھ تو لی لیکن 2 رکعت کے بعد بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا، تو آخر میں اگر سجدہ صاف کیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھا ہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے 2 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے، تو فرض چھوٹ گیا، نماز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں جب تم سفر کرو فلیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں مصیبت میں ڈال دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، حقیقت تو یہی ہے کہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ